گولڈن لائنز کے ایک اور ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خود کو کیسے خوش رکھے؟ ہم سب کے ذہن کے دریچوں میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم خود کو کیسے خوش رکھیں، کیسے اپنے تمام اداسیوں کو خوشیوں میں تبدیل کریں، زندگی کی طرف لوٹ کر کیسے آئیں۔ اور یقیناً یہ سوالات انہی لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں جو زندگی کی حسین رنگوں سے ناشنا ہوتے ہیں، نہ خود مطمئن ہوتے ہیں اور نہ ہی ان سے کسی اور کو کوئی خوشی ملتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر نا امید نظر آتے ہیں، تنہائی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے مایوسیوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ خودکشی جیسے حرام فعل کو کرنا پسند کرتے ہیں۔ افسوس، صدا افسوس۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا اتنا ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ اب جہاں تک بات ہے خوشی کی، تو خوشی کا تعلق ہماری اپنی سوچ سے ہے، ہماری اپنے ذات سے ہے۔ خوش رہنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہو۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا خاص ضرور نوازا ہوتا ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لیے اسے پوری عمر درکار ہوتی ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت اور لشکاریں مارتی ہوئی گاڑی ہو جس میں بیٹھ کر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ساحل سمندر پر سن سیٹ دیکھنے جائیں۔ ڈھلتا ہوا حسین سورج تو پیدل چلنے والوں کو بھی دکھتا ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ اللہ کی رحمت سے محرومی محسوس کرتے ہیں تو یہ غور کریں کہ آپ کے جسم میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کتنے اعضاء ہیں۔ یقیناً آپ کو ایک عرصہ درکار ہے اس کا جواب دینے کے لیے، اور پھر کچھ تو ابھی تک سائنسدانوں نے دریافت ہی نہیں کیے۔ تو یہ سب اندرونی اور بیرونی اعضاء آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اپنا نہیں اللہ کی امانت کا خیال رکھے، ہمیشہ اچھا سوچے، اچھا محسوس کرے۔ جہاں تک میرا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر کسی کو جوڑ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بی بی حوا کو، اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اکیلا نہیں بھیجا۔ تو ضرور اللہ نے آپ کے لیے بھی کسی کو مختص کیا ہوا ہے، شاید آپ اسے جانتے بھی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا انتظار کریے اور خود بھی خوش رہے تاکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی آپ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو۔ کیونکہ ایک مایوس اور نا امید انسان اپنی مایوسی اور نا امیدی اپنے ساتھ رہنے والوں میں بھی منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو خوش رہے ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہو کہ اپنے رب سے نا امید نہ ہو۔ نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ جب زندگی آپ پر اپنا گھیرا تنگ کر دے اور آپ کے پاس کوئی امید نہ بچے تو زندہ رہنے کے لیے 101 بہانے تلاش کرے۔ خوشی کا تعلق باہر کے حالات سے نہیں، آپ کے اندر کے حالات سے ہے۔ تو اپنا اندر اچھے اور خوبصورت خیالات سے آباد رکھے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ہم اسے صحیح سے جینے والے بن جائیں۔ تھوڑا سا رفو کر کے دیکھیے جناب، پھر سے سہل لگے گی، زندگی ہی تو ہے۔